الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، سے روزہ مجالس کی یہ تیسری مجلس اعزا ہے اور آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ آپ اور مجھے 2 کاپیاں بنانی پڑیں گی۔ ایک کاپی میں لکھنا پڑے گا ان چیزوں کا نام جو اللہ کے رسول نے دیا۔ تھوڑے تھوڑے بولتے رہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو معطر کرتے رہیں۔ آپ ادھر آ کے بیٹھے نا۔ کتنی کاپیاں بنائے ہم؟ 2۔ ایک کاپی پہ وہ کچھ لکھیں جو اللہ کے رسول نے دیا اور دوسری کاپی پہ ان چیزوں کے نام لکھیں جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ بات ذہن میں ہے؟ کیونکہ ہماری یہ تیسری مجلس ہے اور مسلسل اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جو اللہ کا نبی دے اسے کیا کرو؟ لے لو۔ جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تھوڑا آپ کو شامل کرنے کے لیے گزشتہ 2 مجالس کی خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ میرے ساتھ جب مربوط ہو جائیں گے تو پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ 2 کاپیاں بنانی ہیں۔ ایک پر کیا لکھنا ہے؟ 23 سال میں جو کچھ اللہ کے رسول نے دیا۔ دوسری کاپی پر کیا لکھنا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا۔ یہ کام کیوں کرے ہم؟ اس لیے کہ آپ اور میرا ایمان ہے کہ مرنے کے ساتھ ہماری زندگی ختم نہیں ہونی، مرنے کے ساتھ اصل زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ بابا سے بلندر وہ لوگ بھی ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی کا قصہ تمام۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ جو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جو فرمائے وہ کہتے ہیں کہ کس طرح یہ دوبارہ بدن جو مٹی میں مٹی ہو جائے گا یہ دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اللہ اپنے نبی کے ذریعے قرآن میں فرما رہا ہے میرا نبی انہیں یہ پیغام دے دے تم کو جب پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہ تھے۔ تو جو فرمایا لیسا بشیء تھے، وہ اللہ
جو ایک لیسا بشے کو وجود عطا کرتا ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ قبر سے پھر اس بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے. سبحان اللہ. توجہ فرما رہی ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کیوں کاپیاں بنائیں؟ 2 کاپیاں کیوں بنائیں؟ ایک پہ لکھیں جو اللہ کا رسول دے، دوسرے پر لکھیں جس سے اللہ کا رسول کیا کر رہا ہے؟ منع. کیوں یہ 2 کاپیاں بنائیں؟ آپ کا قیمتی وقت کیوں میں صرف کروانا چاہتا ہوں؟ اور فرما رہی ہیں میں جو آپ کی خدمت میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ کتنی کاپیاں بنواؤ؟ 2. شاید اس سے پہلے آپ اس امر کی طرف متوجہ نہ ہو. توجہ فرما رہی ہیں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے آپ اور میں جس طرح اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے معصوم نمائندوں کی نبوت اور امامت اور ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں ہم روز آخرت پر بھی ایمان توجہ ہے کہ جب کتنے جنازے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، قبر میں اتارنے کے بعد آپ آگے گھر لوٹ کے آگے لوگ آگے بیٹھے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اگر مرنے کے ساتھ قصہ ہی تمام ہو گیا تو فاتحہ کس کے لیے؟ بولیے نا تھوڑا تھوڑا. فاتحہ کس کے لیے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب کو یہ دعا مانگو، اتنے ختم قرآن، یہ نیاز، یہ خیرات، یہ اس کی روح کو کیا کرنا ہے؟ بخشنا ہے. یہ آپ کے سارے اہتمامات اس بات کے گواہ ہیں جسے قبر کے سپرد کیا ہے اس کا قصہ تمام نہیں ہوا، اس کی اصل زندگی شروع ہی اب ہوئی. بے شک بے شک. اور پرواری اسی لیے کیا کر رہے ہو؟ پیچھے سے بخشش کے لیے انتظامات کر رہے ہو. ایسے ہے یا نہیں؟ پڑھنے والے کے بارے میں سوچتے ہیں بہت سا، اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی نمازیں پڑھیں. اگر اس پہ حج واجب تو اس نے نہیں ادا کیا، پچھلے کوشش کرتے ہیں ہم اس کا واجب حج ادا کریں. اگر روزہ نہیں رکھتا تو کوشش کر رہے ہیں ہم اس کی جگہ کیا کریں؟ روزے رکھیں. یہ آپ کے سارے کام اس بات کی دلیل ہے کہ آپ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں مرنے کے ساتھ قصہ تمام نہیں ہوا. بات پہنچ رہی ہے. جب مرنے کے ساتھ قصہ تمام نہیں ہوتا تو پھر بات سمجھ میں آ گئی جو اللہ کہہ رہا ہے جو میرا رسول دے اسے کیا کرو؟ لے لو. اور جس سے روکے منع ہو جاؤ اس سے کیا کرو؟ ابھی دیکھ لو آپ کتنی مجلسیں سن چکے ہو اور ذہن پہ زور دے کے دیکھو آپ کو جو باتیں ادھر ساری سمجھ میں آ رہی تھی، ساری یاد تھی. کیا اب یاد ہے ساری؟ نہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ بھول بھی جاتا ہے. لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ بندہ اگر بھول بھی جائے تو دوبارہ اسے کیا کر سکتا ہے؟ اسے دیکھ سکتا ہے. تو جو اللہ کا رسول دے اسے بھی کیا کرو؟ لکھ لو. جو پہلی مجلس میں اور دوسری مجلس میں موجود تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو چیز دی وہ اللہ کی توحید تھی. کیا تھی؟ اچھا لوگ 2 طرح کے تھے. آپ جتنی محبت کرو گے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہو گے اتنا زیادہ میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اور یہ بھی جو کہتا ہوں نا میں پچھلی 2 مجالس میں کہہ چکا ہوں
یہ جو کہتا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ اس لیے کہتا ہوں آپ کے اعضائے بدن میں سننے سے کان عبادت میں مشغول، سبحان اللہ کہنے سے زبان عبادت میں مشغول۔ ماشاء اللہ نعرہ حیدری باواز بلند تر دو طرح کے نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے یہ کائنات خود بخود بنی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، انہیں کہا جاتا ہے مادہ پرست۔ وہ کہتے ہیں کہ مادہ تو پھٹ گیا، خود بخود زمین بن گئی، آسمان بن گیا، سورج چاند ستارے، یہ کسی نے بنایا نہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے ملحدین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی منکران خدا۔ تو جو فرما رہے ہیں مثلاً آپ سنتے ہو نا کہ یہ منکر ہے ولایت علی کا، سنتے نہیں سنتے؟ یعنی جو مولا علی کو نہ مانے وہ ہے منکر ولایت علی، جو سید الانبیاء کو نہ مانے وہ ہے منکر نبوت سید الانبیاء، اور جو اللہ کو نہ مانے تو وہ کس کا منکر ہو گیا؟ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز خود بخود بنی، وہ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ۔ بات سب جوانوں تک پہنچ رہی ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ملحدین۔ وہ کہتے ہیں یہ زمین خود بخود بنی، آسمان خود بخود بنا۔ دوسری طرف نظریہ ہے آپ اور میرا، جو لیا ہے ہم نے قرآن سے اور نبی و آل نبی سے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے نہ زمین خود بخود بنی نہ آسمان خود بخود بنا، زمین کو بھی بنانے والا ہے، آسمان کو بھی، یہ خود بخود نہیں بنا۔ اور وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ مناظرہ ہو گیا علامہ ہلی کا ایک ملحد کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا اسے کہتے ہیں خطابت، اس کے کچھ اپنے تقاضے ہیں۔ جب مناظرہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، جب مباہلہ ہو تو اس کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، جب مجادلہ ہو تو اس کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اب ہو رہا تھا آپس میں گفتگو، علامہ ہلی نے بڑے دلائل دیے، کہا یہ خود بخود نہیں بنا، اس کا بنانے والا ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں چاہتے۔ ایسے حکم بھی ہے کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی سطح فکر کے مطابق، اس سے زیادہ کرو گے تو وہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو علامہ ہلی نے سوچا اب کیا کروں اس کے لیے، علمی بحثیں سمجھنے کے قابل تو یہ ہے نہیں۔ پھر مناظرے میں کچھ چیزیں فرضی ہوتی ہیں، فرض کی جاتی ہیں تاکہ فریق مخالف کو حق کی طرف کیا کیا جائے، دعوت دی جائے۔ علامہ ہلی نے کہا اچھا چلو یوں کرتے ہیں، کچھ فلاں دن فلاں ٹائم پھر مناظرہ ہوگا، طے ہو گیا۔ اور علامہ ہلی جان بوجھ کے دیر سے آئے، جو ٹائم مقرر تھا اس نے فوراً اعتراض کیا، کہا جو ٹائم تھا اس پہ اب کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میری مجبوری بن گئی۔ کہا کیسی؟ کہا راستے میں دریا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ کہا کیسی مجبوری تھی؟ کہا وہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ اب آپ کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں آپ کہاں تک پہنچتے ہو۔ کہا پھر آپ نے دریا عبور کیسے کیا؟ علامہ ہلی نے کہا پریشان کھڑا تھا، ایسی لکڑی کا ایک تخت آ گیا، پھر ایک دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، چند تختے اکٹھے ہو گئے، وہ جڑتے گئے، کشتی بن گئی۔ اس نے کہا کاریگر نہیں تھا، انہوں نے کہا کوئی کاریگر نہیں تھا، خود بخود بن گئی۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، بغیر کاریگر کے کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں توجہ دیا، بغیر کاریگر کے۔ اب انہوں نے دیکھا بندہ قابو میں آ رہا ہے، اور انہوں نے کہا بنی، اس نے کہا میں نہیں مانتا، انہوں نے کہا بنی، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ علامہ ہلی نے کہا پھر اپنے عقل کا علاج کر، اگر تیرے نزدیک بغیر کاریگر کے ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟
توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کیا کہتے یہ کائنات خود بخود بات پہنچ رہی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے جب کشتی کے لیے بنانے والے کی ضرورت ہے تو پھر زمین کے لیے بھی ایک بنانے والے کی، آسمان کے بنانے والے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ یہی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء بتا رہے تھے، یہی قرآن بتا رہا ہے، یہی ائمہ اہل بیت بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہوا، اس کا خالق ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اچھا پھر سوال اٹھائیے، اللہ نے یہ کیوں بنائی؟ کیوں زمین کا فرش بچھایا؟ کیوں آسمان کا شامیانہ لگایا؟ کیوں آفتاب و مہتاب سے اس کائنات کو منور فرمایا؟ حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہو جی، ترجمہ بھی پڑھتے ہو۔ حدیث قصہ میں آیت لینا چاہو تو کئی آیتیں، حدیث لینا چاہو تو کئی حدیث۔ حدیث قصہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہو، گھر میں اہتمام کرتے ہو۔ حدیث قصہ اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سب کچھ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے ان کی محبت میں جو چادر تطہیر کے نیچے بے شک بے شک۔ حیدری قرآن کا صلوات محمد و آل محمد۔ تو فرما رہے ہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کن کی وجہ سے کیا؟ ان ہستیوں کی محبت میں۔ حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، میرا نبی تجھے پیدا نہ کرتا تو میں پھر زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ تھوڑی تھوڑی میرے ساتھ اپنے معرفت کے سلسلے کو بڑھائیے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو پھر میں آپ کو اپنی تھکاوٹ بتا دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، مسئلہ عشق امام حسین کا ہے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں تھکاوٹ کی جگہ ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے بلند تر سلوات۔ تھکاوٹ کیسی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر غم انسان کو جوں جوں کمزور کرتا ہے، غم حسین انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ ہیں بہت سارے کام جن سے تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن عشق حسین انسان کو ہمت عطا کرتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اے نبی، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو بھی، اب مثال عرض کرتا ہوں۔ آج ہمارے سید نے مجلس کا اہتمام کیا، اہتمام سے پہلے نہ کرسی تھی یہاں، نہ میز تھا، نہ ساؤنڈ تھا، نہ یہاں پر یہ قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہ رات اگر دن ہوتا تو شامیانے بھی لگے ہوئے ہوتے، تھا ادھر کچھ نہیں۔ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا میرے آنے ہیں مہمان۔ توجہ فرمائے، تو کرنے والے ہیں یہ، کر رہے ہیں کسی اور کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اور مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ، تو کیا بانی مجلس اٹھاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے؟ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں بھلا؟ اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک آخری مہمان موجود ہے۔ اور فرمانا، اور فرمانا، میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب تک آخری مہمان ہمارے بھائیوں کے ہاں 12 ربیع الاول کو، ہمارے ہاں 17 ربیع الاول کو میرے نبی دنیا پہ آ گئے، اللہ نے پہلے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، آفتاب و مہتاب سے محفل کو منور کر دیا، اپنے مہمان کو بھلا لیا،
آیا. ہونا یہ چاہیے تھا اللہ زمین کا فرش لپیٹ لیتا, آسمان کا شامیانہ اکٹھا کر لیتا, آفتاب و مہتاب سے روشنی لے لیتا, لیکن سب کچھ اسی طرح موجود ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے مہمانوں میں سے ابھی کوئی مہمان بھی موجود ہے. کون ہے مہمان؟ وہ حجت خدا ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ کائنات خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کس کس کا خالق ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے. اللہ ہر کسی کا خالق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے. قرآن پڑھیے. انبیاء کو پیدا کرنے والا اللہ, ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو پیدا کرنے والا اللہ, ہر انسان, جن, انس, پرند, سب کا خالق کون ہے بھلا؟ اللہ. خدا کہہ رہے میں نے جو کچھ بھی خلق کیا ان کی محبت میں کیا جو چادر تطہیر کے نیچے ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. زمانہ قرآن تر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. توجہ فرمائیں. ماشاءاللہ. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا, لمعۃ الانوار علامہ حسین بختیاڑا صاحب کی کتاب, لکھتے ہیں یہ جو آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ, جو نبی تمہیں کیا کرے دے دے. لکھتے ہیں تین طرح نبی نے دیا. کبھی فرمایا یہ جو کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے, کبھی فرمایا یہ حدیث قدسی ہے, کبھی فرمایا یہ حدیث ہے. علامہ صاحب لکھتے ہیں یہ جو آیت کہہ رہی ہے جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو, چاہے آیت دے وہ بھی لے لو, حدیث قدسی دے وہ بھی لے لو, حدیث دے وہ بھی لے لو. سبحان اللہ. بے شک. توجہ فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے 69 مرتبہ, لیکن جزیات قرآن میں نہیں ہے. جزیات آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ حدیث میں ملیں گی. اگر آپ حدیث کو, ان کتب کو بند کر کے رکھ دو تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا نماز کی رکعتیں کتنی ہیں, ذکر رکوع کیا ہے, ذکر سجدہ کیا ہے, واجبات نماز کون سے ہیں, ارکان نماز کون سے ہیں. توجہ فرما رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک بے شک بے شک. اس لیے ذہن میں رکھ لیجئے جو رسول دے اسے کیا کر لو. اللہ کے رسول نے یہ بات دی کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی, اس کا بنانے والا ہے, اور وہ کون ہے؟ اور یہ بات بھی دی کہ اللہ نے کیوں بنائی. بے شک بے شک. ان کی صدقے میں. تبھی تو ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات ہے. بے شک وجہ. بات پہنچ رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس لکھ لیجیے اس بات کو, جو اللہ کا رسول دے اسے کیا کرو, اسے لے لو, اور جس سے روکے اس سے کیا کرو, اس سے رک جاؤ. تو بات طے ہو گئی یہ کائنات خود بخود نہیں بنی, اس کا بنانے والا ہے. پھر اگلا سوال ہے بنائی تو اللہ نے, اب چل تو رہی ہے, آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی چلا رہا ہے؟ جس زمانے میں ہو اسے کہتے ہیں رات. کچھ گھنٹوں کے بعد یہ بدلے گی ایک اور زمانے میں, اسے کہتے ہیں دن. دن بدلے گا رات میں. یہ خود بخود ہے یا کسی کا امر ہے, ارادہ ہے کسی کا کہ دن رات میں اور رات دن میں بدلتے ہیں. ارادہ ہے. نکلتا ہے سورج مشرق سے اور ڈوبتا ہے مغرب میں. یہ کیا کوئی ارادہ ہے اس کے پیچھے ہے؟ یہی تو پوچھ اللہ کے رسول نے. اب جو جوان بیٹھے ہو شاید نہ جانتے ہو, اور جو بزرگ ہو, گھروں میں پہلے چرخے ہوتے تھے. ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے, 7 اصحاب بھی اللہ کے رسول نے پوچھ لیا, کہا اتنا بتاؤ
یہ کائنات خود بہت چل رہی ہے یا کوئی چلانے والا بھی ہے؟ بوڑھی عورت اپنی انگلی سے حرکت دے رہی تھی، چرخا چل بچھڑ کے بیٹھ گئی، چرخا رک گئے. کہا یا رسول اللہ یہ چرخا میری رہنمائی کر رہا ہے، میں اس کو حرکت دیتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں نے وہاں ہٹا لیا یہ رک گیا. جب چھوٹا سا چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود چل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. تو اس کا چلانے والا بھی ہے، یعنی خود بخود نہیں بنی، بنانے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ. خود بخود نہیں چل رہی، چلانے والا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ. اب اللہ ہو گیا پوری کائنات کا بادشاہ. ہم جو رہ رہے دنیا میں تقریباً بہت سارے آپ میں سے ہوں گے جو مختلف ممالک میں گئے ہوں گے، اگر نہیں بھی گئے خبریں سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک میں ایک بادشاہ ہے، یا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ وزیر خارجہ ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ فلاں وزیر ہے، یہ فلاں ہے. پھر وہ ان کے مشورے سے نظام مملکت چلاتا ہے. سوال اتنا سے اللہ جو یہ نظام چلا رہا ہے کیا اللہ کے بھی کوئی وزیر و مشیر ہیں؟ بے شک ہیں، بے شک ہیں. اللہ اکبر. بے شک ہیں. نہیں، امیر کائنات فرماتے ہیں هو المدبر بلا وزیر. اللہ ایسا بادشاہ ہے نظام مملکت چلانے میں نہ وزیروں کا محتاج ہے نہ مشیروں کا محتاج ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور فرمانا اللہ جو نظام چلا رہا ہے پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے کسی سے مشورے کرتا ہے خدا؟ نہیں. انبیاء اس کے معصوم نمائندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ زمین بنانے میں کسی سے مشورہ نہیں لیا، آسمان بنانے میں کسی سے مشورہ نہیں. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ امام علی علیہ السلام نے. هو المدبر بلا وزیر. وہ نظام مملکت چلا رہا ہے اور اس کا کوئی وزیر نہیں. توجہ فرما رہی ہے؟ توحید میں پڑھ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ، کہہ دو اللہ. اللہ الصمد، وہ کیا ہے؟ بے نیاز، جس سے بندگان خدا نیاز مند ہوتے ہیں. وہ ہر چیز سے وہ خدا کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. کہا قرآن نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو میرا نبی دے اسے لے لو، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے روک جاؤ. اب دو کاپیاں ہونی چاہیے. لکھو اللہ کے نبی نے کیا کیا دیا، دوسری طرف لکھو اللہ کے نبی نے کس کس چیز سے روکا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مرنے کے ساتھ ہماری زندگی کا قصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے قصہ کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے. ایک شخص نے میرے مولا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کی، اور یہ آپ سب نے سوچ کے بتانا ہے. ہم میں سے آپ نے اپنے اپنے بزرگوں سے مختلف جگہوں سے بعض دفعہ مشورے لیے ہوں گے اور رہنمائی لی ہوگی. مجھے اتنا بتائیے کبھی کسی نے کسی سے یہ مشورہ لیا ہے کہ مرنا تو ہے تو موت کی تیاری کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کبھی کسی نے یہ رہنمائی لی ہے؟ بندہ لیتا رہتا یا نہیں لیتا رہتا؟ موت آنی ہے یا نہیں آنی؟ جی آنی ہے نا.
یا ٹل جائے گی؟ آپ اور میں چپ کر جائیں گے تو نہیں آئے گی؟ جب موت آئے گی تو ہوگا کیا؟ مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حارث حمدان. مولا امیر المومنین نے فرمایا یا حارث حمدان من یموت یرانی، اے حارث حمدان یاد رکھنا جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے. تو فرمایا جو بھی من مومن و منافق، مومن ہو تو وہ بھی دیکھتا ہے، منافق ہو سکتا ہے میری اس بات پہ یہاں کسی کو اختلاف ہو، یا آپ کہیں جا کے بات کریں وہ کہ نہیں جی ہم تو آپ کے عالم کی، آپ کے مقرر کی، آپ کے ذاکر کی بات کو نہیں مانتے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل آپ کو یہ دیں گے کہ مرنے والے لاکھوں ایک وقت میں، تو ہر مرنے والا مولا علی علیہ السلام کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ علی تو ایک ہے، مرنے والے لاکھوں. ہو سکتا ہے ایک وقت میں پوری دنیا میں مرنے والے کروڑوں ہوں. تو سن لیجئے، مولا علی کی فضیلت کا انکار نہ کیجئے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اتنا بتائیے اربوں لوگ جو مختلف ممالک میں ہیں، تمام ممالک پہ جو چمکتے سورج وہ ایک ہے یا کروڑوں؟ بولو سورج کتنے ہیں؟ ایک. وہ اللہ جو پوری دنیا کے لوگوں کو ایک سورج دکھا سکتا ہے، وہی اللہ ہر مرنے والے کو علی بھی دکھا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات. توجہ فرما دیں. لیکن اس کے لیے قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی؟ مولا کی زیارت کے لیے قیمت کیا؟ موت. چونکہ مولا کہہ رہے ہیں جو بھی مرے گا، کیا فرما رہے ہیں؟ اے حارث حمدان جو بھی مرے گا وہ مجھے کیا کرے گا؟ وہ مجھے دیکھے گا. جو عاشق ولایت علی ہے، اگر موت کے بدلے امیر کائنات کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے اس کے لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ تو فرمائے ہر بندہ اپنی زندگی میں تجارت کرتا ہے نا، کوئی تھوڑی کوئی زیادہ کرتا ہے. جی یہ بڑی نفع بخش تجارت ہے. ہاں مومن جب دیکھے گا نا اس کے اطمینان میں اضافہ ہوگا اور خوش ہوگا کہ دنیا میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا. منافق تو گھبراہٹ ہوگی اور اس کی پریشانی یہ ہوگی دنیا میں جن کی مخالفت کرتا رہا آگے اللہ نے عزت تو انہیں کو دے کے رکھی ہے. تو جو فرمائے سائل پوچھ رہا ہے یا امیر المومنین مولا اتنا بتائیے موت کی تیاری کس طرح کریں؟ میں دیکھ رہا ہوں بہت کو بڑا عجیب سا لگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال مرنا تو ہے، پسند کرو یا نہ کرو. نعرہ حیدری، بے شک ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. پوری توجہ. یہ ہے مقدس ذکر اور میرا کام ہے مقدس ذکر کے اندر آپ کو دینی فکر. یہ میرا ایک وظیفہ ہے جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصومین فرماتے ہیں ایک لمحے کی فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. فکر ہو ویسی جیسے حر کو ملی. نہیں توجہ کی. سبحان اللہ. بے شک. کیسی فکر ہو؟ جیسے حر کو ملی. یہ فکر مل جائے تو وہ بندہ جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو میں پوچھ رہا تھا بزرگوں سے، دوستوں سے بڑے بڑے مشورے کرتے ہو، کہیں سفر پہ جا رہے ہو تو پوچھتے ہو تیاری کیسے کریں. تو جو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی کسی نے یہ مشورہ بھی کیا کہ مرنا تو ہے، موت کی تیاری
یہی رہنمائی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ جی لینی چاہیے. لینی چاہیے. چلو آپ کی مرضی. لیکن وہ سائل آ کے پوچھتے مولا آپ بتائیں موت کی تیاری کس طرح کریں؟ امام نے فرمایا میں تجھے 3 باتیں سمجھاتا ہوں. کتنی باتیں؟ یہاں میں اپنے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مولا کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں ہمارا ایک فرمان، ویسے تو ہزاروں فرامین، ہمارا ایک فرمان ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور کائنات کی قیمت دوسرے پلڑے میں رکھ دو. فرمایا اسے تولو، ہمارا ایک فرمان کائنات کی قیمت سے وزنی ہوگا. تو جو فرمان اب مولا بتا رہے سائل نے کیا پوچھا بھلا یا علی موت کی تیاری کیسے کریں؟ مرنا تو ہے. کتنے ہوتے ہیں بے خبر ہوتے ہیں اور یکدم موت آ جاتی. آتی یا نہیں آتی؟ کیسے تیاری کریں؟ امام نے فرمایا 3 کام کر لو. مولا پہلا کام فرمایا ادا الفرائض. موت کی تیاری کرنی ہے تو دیکھ جو تیری گردن پر اللہ نے فرائض ادا کیے ہیں انہیں ادا کر. کیا کر؟ یہ آپ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے تھے بزرگ کہتے تھے حقوق العباد اور حقوق اللہ، ٹھیک، انہیں ادا کرو. مولا دوسرا کام کیا کریں؟ کہا وہ اجتناب المحارم. فرما رہے وہ جو علم پیغمبر کے وارث ہیں. کہا حرام سے بچے رہو. کیا کرو؟ فعل حرام کی طرف. اللہ نے کیا کہا؟ جو میرا رسول دے. مولا کہہ رہے فرائض ادا کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس سے میرا رسول روکے اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ. مولا بتا رہے حرام سے کیا کرو؟ بچ جاؤ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول خدا جو کہیں امیر کائنات علم پیغمبر کے وارث ہیں، رسول خدا بتا رہے ہیں، علی تفسیر بیان کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اور بتے امیر کائنات اللہ کے رسول کے کیسے شاگرد ہیں. اب پوری دنیا میں جائیے بڑے بڑے سکول کالج یونیورسٹیاں موجود ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے. اب وہاں جا کے پوچھئے کوئی ہے ایسا سسٹم کہ جیسے یہ آپ لوگ نہیں کرتے ویڈیو اٹھو فوری ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں، جی کوئی ہے ایسا سلسلہ کہ وہاں جائیں اور بس بچہ جو ہے نا پہلی کلاس میں داخل ہو اور تھوڑی دیر میں وہ 16ویں میں پہنچ جائے؟ جی کہیں ہے ایسا کوئی سسٹم؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے کہیں پر. کتنی دنیا ترقی کر چکی ہے ڈھونڈ لیجئے، کہیں ملتا ہے یہ؟ میرے مولا فرماتے ہیں ادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لسانہ فی فمی. اللہ کے رسول نے اپنی زبان میرے دہن میں دی. فانفتح فی قلبی الف باب من العلم. میں نے محسوس کیا علم کا 1000 باب میرے سینے میں منتقل ہو گئے. توجہ فرمانا. اللہ کے نبی نے زبان میرے دہن میں دی. ایک لحظے میں کیا ہوا؟ علم کا 1000 باب. رب جانے وہ کتنا بڑا باب تھا. اور کہا وَمَا كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ. اور ہر باب سے نکلتا تھا 1000 باب. اب توجہ چاہتا ہوں، امیر کائنات بتا رہے ہیں میرے دل میں میرے سینے میں گویا وہ اسرار الہی وہ علوم الہی جو سینہ نبوت میں تھے زبان چسا کے سینہ امامت میں منتقل کر دیے. ایک لحظے میں. کوئی میرا اہل سنت بھائی اعتراض کر سکتا ہے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لیجئے 2 دلیلیں. یہاں اکثر کے پاس ٹچ موبائل ہے. بعض لوگ اپنے ٹچ موبائل کے اندر پوری لائبریری انہوں نے محفوظ کر لی ہے. ایسے ہی کیا نہیں؟
اب میں کتنی مجالس میں جاتا ہوں، مجھے آیت زبانیں یاد نہیں اور میں ٹچ موبائل یوز کرتا ہوں، وہیں پر فوراً جو چاہتا ہوں وہ آیت تفسیر آ جاتی سامنے۔ اب کسی نے ٹچ موبائل میں سب کچھ محفوظ کیا، دوسرے نے دیکھو سے شوق لگا، کہا میں بھی خریدتا ہوں، اتنا بتاؤ یہ کتنے سالوں میں یہ سارا ادھر آئے گا؟ کیا جواب دو گے؟ سالوں کی کیا بات ہے، یہ چند لمحوں کی بات ہے۔ پھر وہ سوال کرے گا اچھا جب ادھر آ جائے گا آپ کے موبائل سے ختم ہو جائے گا، تو کیا جواب دو گے؟ نہیں، یہ موبائل عام لوگوں نے بنائے ہیں نا، عام لوگوں کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دے دی ہیں، اتنا کچھ تیرے ٹچ موبائل میں آتا ہے، اور جتنے ٹچ موبائل میں منتقل کرنا چاہے منتقل بھی ہو سکتا، ادھر ختم بھی نہیں ہوتا۔ جو عام لوگ ہیں انہیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کر دیا، خود سوچئے جن کی وجہ سے کائنات کو خلق فرمایا، وہ اسرار الہی، وہ علوم الہی جو سینہ نبوت میں ہے، وہ کدھر منتقل ہوئے؟ سینہ امامت میں، اور اسی طرح سینہ نبوت میں بھی کیا ہے؟ وہاں بھی محفوظ ہے۔ اور اگر یوں نہ سمجھیں تو میرا نبی وہ ہے، معبد کے جب خیموں کے پاس سے گزرے تو اس کی بکریوں کے تھن خشک ہو چکے تھے، آپ نے مس کیا، وہ دودھ سے بھر آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے، اور وہاں کتنے لوگوں نے وہ دودھ تناول فرمایا اور پھر بچ گیا۔ درخت خشک ہو چکا تھا، آپ نے کولی کر کے پانی ڈالا، وہ خشک، وہ سبز ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کنویں کا پانی کڑوا ہے، آپ نے لعاب شامل کیا، وہ میٹھا ہو گیا۔ اور میرا مسلمان بھائی غور تو کر، جس نبی کے لعاب میں اتنا اثر ہے اس نبی کی زبان میں کتنا اثر ہوگا۔ توجہ فرما، اللہ کہہ رہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو میرا نبی دے اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما رہے میں نے نبی کو علم اور حکمت عطا کیا ہے، اور نبی بتا رہے ہیں جو میرا جانشین ہے سن لو، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، شہر علم میں ہوں، دروازہ علی ہے، دار حکمت میں ہوں، دروازہ علی ہے۔ بے شک بے شک، کیا کہیں، سائل کیا پوچھ رہا تھا؟ مولا موت کی تیاری بازن میں ہے، بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ ادھر کیا ہے بھلا، جو رسول دے، مولا علی فرما رہے ہیں فرائض کو ادا کرو، بے شک یہ وہ بات ہو بے گئی۔ شک بے شک، ادھر جس سے روکے، پوچھنے والا پوچھ رہے ہیں مولا موت کی تیاری کیسے کریں؟ فرمایا حرام سے کیا کرو۔ مولا تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا اپنا اخلاق اچھا بناؤ۔ بے شک اور فرما رہے ہیں بے شک، اچھا یہاں میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ جو دکاندار ہوتا ہے نا، اگر وہ گاہک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، جیسے گاہک آیا نہیں، پیپسی کی بوتل آگے، ایک اچھی کرسی، یہاں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دکانیں تو بہت ساری ہیں، اگر یہ اخلاق پیار محبت نہ دیا تو یہ گاہک کہیں اور چلا جائے گا۔ جو مداحت ہے وہ اپنے افسر کو جی جی کر رہا ہے، کیوں؟ کہیں افسر بگڑ نہ جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ بھی تو ہے نا اخلاق، کہیں لالچ کی بنیاد پہ، کہیں ضرورت کی بنیاد پر، کہیں پرلے کے شر سے بچنے کی بنیاد پر نہیں، اخلاق وہاں چاہیے، یہاں بے شک کیجئے، لیکن اصل کہاں ضرورت ہے؟ جہاں تیرے مداحت لوگ ہیں، تیری زوجہ ہے، تیرے بچے ہیں، تیرا ملازم ہے، تیرا نوکر ہے۔ امیر کائنات فرماتے اس شخص سے جس نے کہا مولا موت کی کیسی تیاری کرے، فرمایا فرائض کو ادا کرو، حرام سے بچ جاؤ، اخلاق اچھا بناؤ۔ مولا فرماتے میری ذمہ داری ہے، اب کوئی پرواہ نہیں، موت تیرے اوپر آ گرے یا تو موت پر جا گرے۔
کیا کہنے، کیا توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے عجیب ہے، ہمارے کسی دوست کی شادی ہو، پہلے سے لباس تو موجود ہے، بے شک جوتے بھی موجود ہیں، پھر چلے گئے بازار، نہیں دوست کی شادی کہے گا آپ نے میری شادی پہ اچھا لباس نہیں خریدا، پھر درزی کو کہہ رہے ہیں ایسا بنانا ہے، نئے پتہ ہے ہو سکتا ہے اس کی شادی کینسل ہو جائے، ہو سکتا ہے اپنے مجبوری بن جائے، تو سوچنا تو اتنا چاہیے جس شادی کا یقین نہیں، اپنے جانے کا یقین نہیں، اس کے لیے اتنا اہتمام، اللہ اکبر. اور جہاں جانا اور جس موت کا یقین ہے اور اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے. اللہ اکبر نہیں. نہیں، بے شک. خدا فرما رہے جو میرا رسول دے اسے کیا کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تبھی تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے عقیدہ توحید لیا تو اللہ کے رسول سے، عقیدہ نبوت لیا تو اللہ کے رسول سے، نماز کا حکم لیا تو اللہ کے رسول سے، روزے کا حکم لیا تو اللہ کے رسول سے. فرش عذاب بچھا کے بیٹھے اپنی مرضی سے نہیں، بے شک بے شک. اس کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے. غم حسین میں روتے ہیں تو وہ بھی پیغمبر کی سنت کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں. خدا کا شکر ادا کرو. میرے امام معصوم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو پیدا کرتے ہیں. اور فرمائیے میں نہیں جانتا آپ لوگوں کو، آپ میں سے کئی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. جب جاتے ہیں مشی کے لیے نجف اشرف اور وہاں سے پیدل چل رہے ہیں کربلا، کوئی رنگ کا گورا، کوئی رنگ کا کالا، کوئی عربی، کوئی فارسی، کوئی پنجابی، کوئی پختون، کوئی انگریز، مختلف زبانوں میں ہیں. اتنا پوچھتا ہوں انہیں کس چیز نے وہاں پر اکٹھا کیا ہے؟ تو ایک پینا فلیکس وہاں لگا ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ہے یجمعنا حب الحسین. جس بات نے پوری دنیا کو اکٹھا کر دیا وہ محبت حسین. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب فرجو. ماشاءاللہ اور اس قدر ہے دلوں میں عشق حسین. بے شک بے شک ان 10 دنوں میں ہماری قریبی کسی عزیز کی وفات ہو جائے بے شک تو ہم فاتحہ کے لیے نہیں بیٹھتے. بے شک نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ بے شک بے شک. کیوں؟ ہماری جانوں سے بھی زیادہ، ہمارے بچوں کی جانوں سے بھی زیادہ ہر چیز قربان ہو جائے امام حسین کے نالین پہ. بے شک یہ عشق حسین کیا ہے؟ عشق ولایت کیا ہے؟ ہم جو مولا سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم خدا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی. امام نے ایک ترازو لگایا، ایک پلڑے میں امیر کائنات کی ولایت کو رکھا، دوسرے پلڑے میں ولادت کے عنوان کو، اولاد علی ہونے کے عنوان کو رکھا جو سادات تشریف فرما ہو. اولاد علی ہونا ایک بڑی عزت ہے. بے شک بے شک. ایک پلڑے میں ولایت علی، دوسرے پلڑے میں اولاد علی ہونا. فرمایا ولایت علی اولاد علی ہونے سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے. مولا کیوں؟ فرمایا لأن ولایتی لعلی ابن ابی طالب فرض و ولادتی منہ فضل. اس لیے کہ ولایت علی کو اللہ نے فرض کر دیا ہے. بے شک اور فرمانا ولایت علی کو اللہ نے، اور اولاد علی ہونا اللہ کا فضل ہے. میرا بھائی جس طرح 2 رکعت نماز فرض سمجھتے ہو، 4 ظہر کی فرض سمجھتے ہو، عصر کی فرض سمجھتے ہو، واجب سمجھتے ہو، جیسے وہ واجب اسی طرح ولایت علی واجب. سبحان اللہ. ہاں مجلس ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں، مجلس ہو رہی ہے، آپ کی مجبوری بن گئی، آپ مجلس میں نہیں آ سکے، کوئی کام پڑ گیا نہیں آ سکے، کوئی مشکل نہیں ہے. مجلس میں آنا واجب نہیں، ہر لمحہ
मोहब्बत अली में रहना वाजिब है। बेशक 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 मोहब्बत क्या कहते तो जो फरमाए सुभान कभी भी ये दिल बेशक विलायत अहले बैत से खाली ना हो, बेशक मोहब्बत अहले बैत से खाली ना हो। जिसके पास ये दौलत ना हुई हाँ सुभान अल्लाह उसके काम कुछ भी नहीं आएगा। बेशक बेशक जी बेशक आज मौलाना तारिक जमील साहब फेसबुक पे बैठ के कह रहे हैं, दियोबंद मसलक के बहुत बड़े आलिम कह रहे हैं अगर मोहब्बत अहले बैत का मतलब है कि शिया, तो सुनो मैं शिया हूं। बहुत जरूरी है मोहब्बत अहले बैत, ये फर्ज है परवरदिगारे आलम की। वाजिब है मोहब्बत अहले बैत। अगर चाहते हो ना अकीदा भी कबूल हो जाए और अमाल भी कबूल हो जाए तो फिर पैगंबर फरमाते मेरे भाई अली की विलायत पर ईमान ले आओ। बेशक बेशक ये एक हुक्म है खुदा है। खुदा है बेशक जी गदीर में खुदा ने हुक्म दिया दिया था बेशक बेशक और पैगंबर ने बड़ी सिफारिश फरमाई। गदीर से लेकर अपनी रहलत तक बार बार अहले बैत की सिफारिश की। बेशक बेशक लेकिन हम हैरान होते हैं जिन हस्तियों की इतनी सिफारिश की गई, पैगंबर दुनिया से गए, किस तरह लोगों ने आंखें बदल ली और मजालिम का एक सिलसिला शुरू हो गया। किस कदर मदीने में